حسین کربلا میں ہیں، اہل بیت کا قافلہ وہاں ہے، 10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا، آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں، بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے، آخری رات ہے، کل خبر نہیں کیا ہو جائے، اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے، کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا۔ جب یہ کہنے گئی تو ساری اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں، وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اندھیرے میں سونے لگی۔ عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کٹ جائیں گے۔ وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو، حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف، امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے۔ حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ پھر آپ گئیں اصحاب حسین کی طرف، جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے، ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں گئی، اور امام علی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے۔ امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں، میرے بعد اہل بیت کا قافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں، اہل بیت کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں، رات ہی انہیں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو۔ اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جہاں جہاں حفاظت کی جگہ ملتی ہے اجازت ہے، اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا، مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا سکتے ہو۔ سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں، بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے، اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پہ بھیج دو، مستورات کو۔ حبیب ابن مظاہر نے جا کر سیدہ زینب فرماتی جا کر اپنی بیویوں کے خیمے میں اعلان کیا کہ امام علی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں، رسول کی شہزادیاں اسیران کربلا ہوں گی، تم آزاد محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ۔ تو ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا
ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں؟ تم حضور کے شہزادوں پہ قدموں پہ لاشیں گرانا، ہم شہزادیوں کے قدموں پہ لاشیں گرائیں گے۔ عاشور کا دن چڑھ گیا، یکے بعد دیگرے احباب و اصحاب شہید ہوتے رہے۔ پھر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور گلشن رسول کے خوبصورت پھول مسلے جانے لگے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی، اجازت مانگی، امام علی مقام نے ان کے سر پہ امامہ بندھوا دیا۔ تلوار تھما دی، دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ مصطفیٰ کا یہ شہزادہ، شبیہ مصطفیٰ، شیر اہل بیت کا، جس طرف جاتا تھا یزیدی بھیڑوں بکریوں کی صفوں کو چیر کے بھگا دیتا تھا، پشتے کے پشتے لگ رہے تھے۔ اس مرد حر، اس جوان شبیہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ فردن فردن لڑائی ہوتی رہی، ہر یزیدی واصل جہنم ہوتا رہا۔ بالآخر وقت آیا، یزیدیوں نے بہت بڑے لشکر کی شکل میں اجتماعی حملہ کیا، آپ نیچے آ گئے۔ آپ کے سینہ مبارک میں بہت بڑا نیزہ پیوست ہو گیا، پیاسے تھے، نیزہ پیوست ہوا تو زور سے آواز آئی، یا ابتا، ابا جان۔ امام علی مقام چل رہا گئے، تیزی سے پہنچے، جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کے جسم مبارک کو گود میں رکھا، زبان پوچھا، ابا جان اگر پانی کچھ مل جائے تو میں پھر دیر تک مقابلہ کر لوں، پیاس ہے۔ فرمایا بیٹا ہمیں بھی پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان چسا کے پیاس دور کرتے تھے، میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا۔ زبان ان کے منہ میں رکھ دی، وہ چوستے رہے چوستے رہے۔ جب سیراب ہو گئے تو عرض کرنے لگے، ابا جان اب مجھے چھوڑ دیں، یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے، میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ اتنا بڑا جسم اطہر لے کے امام علی مقام آ رہے تھے کہ ان کے قدم کربلا کی زمین پر اس طرح گھسٹتے آتے تھے۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر کو لینے خیمے سے نکلے تھے، 56 برس عمر تھی، مگر سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا۔ غم دو علی حسین کو پورا کر دیا، اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نڈال کر دیا۔